السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سمد مسافر آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری ٹاپک ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پاورز کو کیسے انکریز کیا جائے اور ایکسٹرنل پاور جو ہمارے انوائرمنٹ میں ہوتی ہے اس پاور کو کس طرح کے حاصل کیا جائے اور ہم اپنی زندگی میں کس طرح تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اپنے خیالات کو کیسے چینج کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کس طرح کے چینج لا سکتے ہیں اور اپنے نیچرل ہیلتھ کا کس طرح خیال رکھ سکیں ہم، اور کس طرح ہم نے نیچرل ہیلتھ کو اور نیچرل بیوٹی کو بہتر بنا سکیں ہم، اور ہم سمارٹ، خوبصورت اور سلیم نظر آئیں اور معاشرے میں ایک مفید اور اچھا انسان کے طور پہ ہمارا ایک پہچان ہو، بلکہ پوری دنیا میں ہو ہم ایک اچھا انسان اور دنیا کو اچھائی پھیلائیں اور ہم سے روشنیاں چلتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ اس طرح کے ہمارے اندر جو روشنیاں ہیں اس لائٹ کو اجاگر کر کے ہم دنیا کو لائٹ دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جو پاورز ہے اس کو کس طرح اس کے ایکٹیویشن کیا جائے، کس طرح اس کو انکریز کیا جائے، اس کو کیسے جگایا جائے، کیسے بیدار کیا جائے، اور ایکسٹرنل جو باہر کی جو پاور ہے انوائرمنٹ میں جو ہے ہمارے ارد گرد جو پاور ہے اس پاور کو کس طرح ہم اندر لے جائیں اور ہم اندرونی پاور کے ساتھ ملا کر اس کے فریکوینسی کو ایکول کیا جائے، اور دونوں پاور جب مل جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا پاور بن جاتا ہے، اور یہ پر ہم لے کر اس کو مینج کریں، اس کو ہم استعمال کریں اپنے زندگی کے مقصد کے لیے، اپنے ایم آف لائف کے لیے، یعنی نصب العین کے لیے ہم اس کو استعمال کریں، اور ہم اس کو اپنی وشز کے لیے، جس طرح کے آپ کے روزانہ کے ٹارگیٹس ہیں، گولز ہیں اور آپ کے ایم ہیں، اس کو کس طرح کے حاصل کیا جائے، کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں چینج لائیں اور پھر ایسے بن کے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی چینج لائیں۔ تو آپ ہے کہ آج سے آپ اپنی زندگی میں چینج لے آئیں گے، اور آج سے آپ جاگ جائیں گے اور آپ کے اندرونی قوتیں، پاورز جاگتے ہوئے محسوس کریں گے ہم، اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم ایک ایسی طاقتور انسان ہے، ایک ایسی طاقتور مخلوق ہے اس کائنات میں جو کہ ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اور جیسے چاہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور ہم نعمتوں کو اچیو کر سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نعمات کے پتہ نہیں کہ نعمت کیا ہوتی ہے۔ ہم فزیکل چیزوں میں نعمت کو دیکھتے ہیں کہ نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے، شاید وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں۔ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پیدا کی ہے، آپ کے اندر جو نعمتیں ہیں اللہ نے جو پیدا کی ہے، وہ پاور جو کہ نظر نہیں آتے ہیں، جس کے ذریعے آپ خوش رہ سکتے ہیں، آپ دوسروں کو خوش کر سکتے ہیں، دنیا کو کچھ دے سکتا ہے، اور دنیا سے کیا لے سکتا ہے؟ آپ خوشیاں لے سکتے ہیں، سکون لے سکتا ہے، قلبی طمانینت، اور ٹینشن، ڈپریشن، خوف، بیجا خوف، انجانا خوف، کانفیڈنس میں کمی، ایسی چیزیں دور بھاگ جاتے ہیں، اور ہمارے اندر گھبراہٹ، مایوسی جیسے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمارے اندر جس طرح کہ ہم حسد، تنگ نظری، بغض اور کین اور جلیسی کا شکار ہے، وہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی، اور اسی بری چیزوں کے اوپر ایک پاور آ جاتے ہیں، اس کا جگہ لے لیتے ہیں جو ہمیں اندر سے خوشیاں دیتے ہیں،
سکون دیتے ہیں، سکھ دیتے ہیں ہمیں، اندر ہمارے اس پاور خوشی کے لہریں دوڑتے ہیں اور ہم اسے محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کو محسوس کراتے ہیں. یعنی باہر کی دنیا میں ہم کامیاب ہوتے ہیں، ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر جگہ، ہر ماحول میں کامیاب ہوتے ہیں ہم، اور کامیابیاں ہر جگہ ہر ماحول میں ہم دے سکتے ہیں، دوسروں کو کامیاب بنا سکتے ہیں ہم. تو کامیابی جو ہوتی ہے وہ ہے ہمارے اندر سے. ہمارے اندر کو ہم پہچان لیں گے تو پھر ہم باہر کی دنیا کو بھی جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں ہم، اور پھر ہم اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں، اس کائنیٹر کو ہم جان سکتے ہیں جسے ہمیں پیدا کیے ہیں، ہمارے انوائرمنٹ کو، ہمارے ایکسٹرنل اور انٹرنل پاورز کو پیدا کیے ہیں، اسے تخلیق کیے ہیں، ہمارے لیے لے ہے. اور وہی نعمتیں ہے، اصل میں نعمت جو ہے آپ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، جس کے ذریعے آپ ہو خوشی لے سکتا ہے، جس کے ذریعے آپ دنیا میں کامیابی اور ایک اچھا اور ایک مفید شخصیت کے پہچان ہو، اور آپ انسان دنیا سے چلے بھی جائیں دوسرے اسے یاد رکھیں، وہ لوگوں کے درمیان زندہ رہے، وہ تاروز قیامت زندہ رہے. اور یہ آپ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح بنا سکتے ہیں کہ آپ تاروز قیامت زندہ رہے اور لوگوں کے دلوں میں کیسی ایک اچھا اور مفید انسان کے طور پہ اپنے اندر روشنی کو جگا کر اپنے اندر کے لائٹ کو جگا کر دوسروں کو لائٹ دے دو. اور یہ لائٹ آپ کے وجود میں ہر جگہ موجود ہے، ہر خلیہ میں موجود ہے. آپ کے وجود میں 50 سے 100 ٹریلین، 50 سے 100 کھرب پاورز موجود ہے آپ کے وجود میں. سائنٹیفکلی آپ کے وجود میں 50 سے 100 کھرب پاورز موجود ہے، اور اس پاورز کو ہم جگانے کی کوشش کریں گے. اور بڑی بڑی سسٹمز آپ کے وجود میں جس کی وجہ سے آپ کا رابطہ کائنات کے ساتھ ہے، کائنات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ کی پاور. کائنات کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی منسلک ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں. اسی وقت آپ کائنات کے ساتھ ڈائریکٹلی اور دوسرے مخلوق کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹلی رابطہ ہے، لیکن یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے. تو ہم آج کے ایکسرسائز کے ذریعے محسوس کریں گے اور آہستہ آہستہ اس ایکسرسائز کو جاری رکھتے ہوئے پھر محسوس بھی کرا سکتے ہیں آپ. جس طرح کہ میں 3 گھنٹوں میں ایک شخص کو بٹھاتا ہوں، صرف 3 گھنٹوں میں اس کی زندگی میں چینج لے آتا ہوں اور اس کو چینج کرتا ہوں، اس کے خیالات کو، اس کی لائف کو، اس کے سب کچھ کو سکون، خوشی اور نیچرل ہیلتھ اس کی بحال کرتے ہیں، جسے ایک شعبہ ہے جسے HMF کہتے ہیں، ہیومن میگنیٹک فورسز، جو پریکٹیکلی آپ میرے پاس 3 گھنٹے بیٹھ جاتا ہے. 3 گھنٹے میں میں آپ کی تمام کے تمام زندگی کو میں چینج کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ بھی وہی بنے جو کہ 3 گھنٹے میں آپ کسی کی لائف کو چینج کریں، کسی کو کچھ دیں، خوشیاں دیں، سکون دیں اور کامیابی دیں، اچھائی دیں، تاکہ آپ کو قلبی سکون ہو، قلبی طمانینت ہو اور آپ کی نیچرل ہیلتھ خود بخود ٹھیک ہوتا ہے. کچھ دیں گے لوگوں کو تو کچھ لیں گے.
دنیا لینے دینے کا ہے، اس لیے آپ ایسے بنیں جو آپ دے سکیں، بانٹ سکیں، تو وہی سے آپ کو خود بخود اور لوگوں سے آپ کو نیچرل ایک پاور ملتے ہیں، انرجی ملتے ہیں، خوشی کے، سکون کے، اچھائی کے، جس سے آپ کو قلبی سکون ملتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ٹینشن، ڈپریشن، خوف، بیجا خوف، انجانا خوف، نفسیاتی بیماریوں اور کئی ایسے جسمانی بیماریوں کا شکار نہیں ہو سکتے آپ۔ تو آج ہم اپنے ایکسرسائزز کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ ایکسرسائزز مشتمل ہے آپ کے انٹرنل پاورز کو جگانے پہ اور ایکسٹرنل پاور جو ہمارے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اس کو باڈی میں لانے پہ، اس کے ہم آئیں گے ایکول ہونے پہ، اور ہم پھر ایک مین پاور، ایک طاقت بن جائیں گے، ہمارے ذہن بہترین کام کریں گے، اور ہم اچھے پلاننگ زندگی کا، اچھی پلاننگ کے ساتھ زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، اور زندگی ہمارے سب کچھ دیں، اور پھر دیکھیں نعمتیں ہوتی کیا ہے، کیسی نعمتیں ہوتے ہیں، ہر شخص آپ سے خوش، ہر انسان آپ کو ترجیح دیتے ہوئے، اور ہر انسان آپ کو ایک اچھا اور مفید انسان کے طور پر پہچان آپ کا۔ اور ایسا ہے دنیا میں، ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کہ دنیا میں ایک پہچان ہے ان کی۔ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی ذکر کیے کہ چاکراس پاور ہے، انرجی سینٹر جسے کہتے ہیں، جو کہ 14 انرجی سینٹرز کے ہے ہماری باڈی میں، دماغ میں ہوتی ہے کچھ پاورز، کچھ ریڑھ کی ہڈی میں ہے، اور کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور جہاں پر جوڑ ہے اس جگہ پہ ہماری پاورز ہوتی ہے، جسے جھیل انرجی سینٹرز کہتے ہیں۔ اور جھیل انرجی سینٹرز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کے ایکٹیویشن کرنے کے لیے ہم استعمال کرتا ہے مختلف ایکسرسائزز، جس کی وجہ سے ہمارے پاورز کو جاگ جائے۔ سادہ زبان میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دماغ میں کچھ ایسی پاورز ہے جس کو دماغی صلاحیتیں کہا جاتے ہیں، اس کو جگایا جا سکتا ہے، اور کس طرح کے ہم الفا، بیٹا، تھیٹا، ڈیلٹا ویو کو محسوس کریں، اور الفا ویو کے اخراج کو ہم اضافہ کریں، ہم سے وہ پاور جو ہمیں سکون دیتا ہے، سکھ دیتا ہے، اور ہمارے اندرونی پاورز کو جگاتا ہے اور ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے، طاقتور رکھتا ہے، اس پاور کو ایکٹیو کرتے ہیں ہم اس ایکسرسائزز کے ذریعے۔ آج کے الفا ویو جب آپ کے باڈی کے ارد گرد آتا ہے، آپ کے اورا میں آتے ہیں، آپ کے انرجی فیلڈ میں آتے ہیں، تو آپ محسوس کرتا ہے سکون، سکھ اور انرجیٹک محسوس کرتا ہے، ہر کام میں، ہر چیز میں ترتیب سے اور وقت پہ کرتے ہیں آپ۔ نیند بھی ٹائم پہ آتے ہیں، نیند بھی ٹائم پہ آتا ہے، اور ٹائم پہ ہمیں احساس ہوتے ہیں، وہ احساس ذمہ داری جسے کہتے ہیں۔ تو آج آپ احساس ذمہ داری کو آپ اپنائیں گے، وہ احساس، خوشی کے احساس جو اپنائیں گے آپ، اور وہ جو ذمہ داریاں آپ کو ہے، وہی ذمہ داریاں خود بخود آپ کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ نبھا سکتا ہے، جو بھی آپ کے تعلقات ہے، اچھی تعلقات بنا سکتا ہے، آپ کو ایک لور انسان بن سکتا ہے، آپ ایک بہت پیار کرنے والا شخصیت اور بہت پیار دینے والا شخصیت آج اور ابھی یہ ایکسرسائزز ہم کریں گے، جس کی وجہ سے آپ سے لوگ پیار کریں، آپ سے لوگ ترجیح دیں، آپ کو، آپ کی شخصیت کو ترجیح دیں، آپ کی زندگی، آپ کے بولنے کو ترجیح دیں، اور یہی لائٹ آپ سے جا رہے دوسروں میں، تو دوسرے لوگ تو محسوس کرتا ہے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں۔ تو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں آج۔ ہمارے پچھلے دفعہ ہم نے تھرڈ آئی کے بارے میں بات کیے تھے کہ ہم تھرڈ آئی کو ایکٹیویشن کرتے ہیں۔ یہ تھرڈ آئی میں یعنی سکس سینس کے اجاگر کرنے میں بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، جو ایکسرسائزز آج ہم کریں گے۔
اور ساتھ ساتھ دوسری چاکراس پاور جل انرجی سینٹرز پاور سے اس کو جگاتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اور آج سے ہم محسوس کریں گے ہماری اپنے بیک بین میں محسوس کریں گے کہ یعنی ہمارے ریڑھ کی ہڈی میں محسوس کریں گے کہ ایک پاور چلتا ہے، ایک ریڈ پاور اور ایک بلو پاور ہمارے اندر۔ ایک بلو پاور ٹھنڈی لہریں ہوتا ہے، ریڈ پاور جو ہوتی ہے وہ گرم لہریں ہوتے ہیں۔ ایک انرجی چلتا ہے، جب یہاں سے چلتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں، یہاں سے جب دماغ میں آتا ہے جو واپس گزرتے ہیں نیچے جاتے ہیں، وہاں سے بلو ہو جاتا ہے، دماغ سے بلو ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے رائٹ پہ جب چلتے ہیں ہمارے ریڈ پاور یہاں تک آتے ہیں، تو پھر لیفٹ سے جو ہے نا بلو پاور چلتا ہے، ریڈ اینڈ بلو پاور۔ اس دونوں پاور کو ہم محسوس کریں گے۔ ٹھنڈی اور گرم لہریں باڈی میں دوڑتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ اس ایکسرسائز سے احساس آپ کی یہ تمام پاور اجاگر ہوتی ہے۔ تو بات ہوتی ہے ان لوگوں کو زیادہ تر رزلٹ ملتا ہے جو سمارٹ ہوتی ہے، جن کو مقصد زیادہ فیٹس نہیں ہے، چست لوگ سمارٹ ہوتی ہے، جو بہت اچھے ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ سمارٹ رہتے ہیں، اور جتنا بھی کھائیں وہ اس کے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے، وزن نہیں بڑھتا ہے۔ لیکن جو تھوڑا سا کاہل لوگ ہوتے ہیں اور کھانے پینے کو بہت ترجیح دیتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، وہ لوگ جو ہے نا اس کے موٹے ہوتے ہیں، اور ان کے پھر آئندہ نسل بھی موٹے ہوتا ہے، ارد گرد بھی سارے لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کھانے بہت پسند کرتا ہے۔ اور اگر ایک لیڈی ہے گھر میں، ان کے وزن زیادہ ہے، تو وہ تو پھر اور زیادہ جو اپنے ماحول کو پھیلاتا ہے۔ اگر وہ زیادہ کھاتی ہے، ظاہر ہے وہ پھر زیادہ اچھی کھانے بھی بناتی ہوں گی، بڑی مزے کی لذیذ، اور جب لوگوں کو کھلائیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے وہ فیٹ والے کھانے ہوں گے، اور وہ خود بخود ان کے وزن بڑھتے جائیں گے، ظاہر ہے ان کے بچوں میں بھی یہ ہوں گے۔ لیکن اگر ابھی نہیں ہے تو تھوڑی سی بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے وزن انہی کی طرح بڑھ جاتا ہے، پھر وہ جوڑوں کا درد کا شکار، اور پاؤں کا درد کا، مسل کا، کمر کے درد کا شکار، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ہیپاٹائٹس، یا دوسرا جو ہے شوگر ہے، ایسی بیماریاں، گردوں کی درد، معدے کے کچھ پرابلمز، یا پھیپھڑوں کے سانس کا پھولنا، رونا، گھبرانا، تھوڑی سی بجلی چلے جائیں یا کچھ اور ہو جائے، گرمی بن جائے تو کہتے ہو کیا مصیبت، کیا یہ، کیا وہ۔ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے اندر کی تنگیاں ہے، ہمارے اپنی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ایک تو اس لیے بھی ایکسرسائز کرتا ہے کہ ہم فٹ نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، سمارٹ نظر آئے، اور ہمیں بھی سستی ترین کپڑے ہم پر اچھے لگے، بہت اچھے لگے، سستی ترین کپڑے ہم پر بہت اچھے لگے۔ کبھی کبھی میں خود بہت سستے کپڑے پہنتا ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں آپ لیتا کہاں سے، یہ ہمیں بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ کہاں سے یہ اپنا جو ہے نا کپڑے کہاں سے لیتے ہیں تاکہ ہم بھی وہاں جا کر لیں۔ جب میں بتاتا ہوں کہ میں فلاں جگہ سے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ جب انسان سمارٹ ہوتی ہے، انسان میں فٹنس ہوتی ہے، ان میں سستے کپڑے، سستی ترین کپڑے اور اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں انسان۔ تو آپ اگر وزن زیادہ ہے، جتنا مرضی آپ اپنے اچھے کپڑے پہنے، بظاہر تو لوگ ہر کسی کا تعریف تو کرتا ہے، تعریف تو یہ آج کل ایک عام ایک بزنس ہے کہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یہ آپ کی کیا بات ہے، آپ کیسی، کیا آپ کی، تو آپ تو یہ ہے، آپ تو وہ ہے، آپ یہ تعریف جو ہے کرتے کرتے انسان جو ہے وہ، ویسا بھی ضروری ہوتا ہے کسی کا تعریف کرنا، یہ بہت لازمی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اخلاقاً ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ دوسرے لوگ آپ کو اپنی خامیاں نہیں بتائیں گے، آپ نے خود اپنی خامیوں کو جاننا ہے۔ یاد رکھیں، دوسروں سے گلہ بھی نہیں کرنی ہے آپ نے خود اپنی خامیوں کو خود جاننا ہے۔ اگر آپ میں یہ خامی ہے، آپ کی یہ شخصیت سے بڑی خامی ہے موٹاپا، اس کو آج اور ابھی کم کرنے کے آج سے آغاز کریں، تاکہ آپ خوبصورت اور اچھے نظر آئیں۔ اور یہ بہت ایزی ہے، بہت ایزی،
آپ ایسے کھانے کھائیں جس میں فائبر زیادہ ہو، مثلا تربوز ہوا، خربوزہ ہوا، آڑو بہترین ہے، آڑو بہترین چیز ہے۔ اور دوسرا جو ہے جو بھی ایسے لیکوڈس لے لیں جو کہ آپ کی زیادہ وزن نہ بڑھائیں، اور گندم کا جو چلکا ہے اس طرح کی روٹی لے، لیکن روٹی جو ہے وہ بھی وزن بڑھاتے ہیں، وہ بہت پختہ ہو بہت زیادہ، اور اس میں جو ہے نا وہ نہ ہو جو کہ جس طرح نان ٹائپ کی چیزیں ہیں، یہ آپ نے نہیں لینا۔ بوتلیں شوتلیں اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے موٹاپا بنتے ہیں بہت زیادہ، ملک شیک جیسی چیزیں۔ اور پھل میں سے آپ آم نہ کھائیں، اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ شوگر ہے اس میں۔ اس طرح چیزوں کا تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو آپ موٹاپے کے ساتھ آپ خود بخود بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ تھوڑے سے جو آج میں ایکسرسائز بتاؤں گا اس کا بھی آپ تھوڑا سا ایکسرسائز کریں تو آپ کی زندگی چینج محسوس کریں۔ جب آپ اپنے موٹاپا کو دیکھتے ہیں کہ اوہو میرا اتنا بڑا پیٹ تھا میں نے کم کر دیا، میرے یہ اتنے کھولے اتنے کم کر دیے میں نے، یہاں میرا اتنے اور یہ بڑا عجیب سا تھا، میرا کیفیت یوں بیٹھا ہوتا یوں ایسے ہی بڑا عجیب لگ رہا تھا، اور آپ دیکھیں میں فٹ فاٹ سمارٹ اور بہت خوبصورت نظر آ، بہت اچھا، سب لوگ ترجیح دیں واہ کیا بات ہے، کیسے کم کیے وزن، کیسے ممکن؟ لیکن آپ کے لیے کوئی آپ کو یہ لگتا ہوگا یار یہ دیکھ، یہ بیچارے دیکھ، انہیں نہیں پتہ ہے کہ وزن کو کیسے کم کریں۔ تو آپ خود حیران رہیں گے کہ کس طرح کے آپ نے اپنی وزن کو کم کیے اور دوسرے لوگ آپ کو اس طرح نظر آتے ہیں۔ تو آج پریکٹیکل اس کا آغاز کرتے ہیں اور ابھی اس کا ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت بہترین اور بہت اچھے رزلٹ ہوں گے آپ کو۔ اور کچھ لوگوں کے رشتے بھی نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے، تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایک بزرگ نے مجھے کہا تھا، ایک روحانی بزرگ نے کہا تھا، کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی شخص کو دیکھا جو کہ کوئی مذہبی شخص کو اگر موٹا دیکھا آپ نے تو آپ سمجھ لو ان میں کوئی روحانیت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا شاید ایسا نہ ہو، اس طرح کے اگر کہنے بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آج کل لوگ زیادہ کھاتا ہے تو وہ پریشان نہ ہو جائے اگر ہم اس طرح کہیں گے کہ اس میں روحانیت نہیں ہے، تو کہے گا یہ کیا کون سے بات کر رہے ہیں آپ، مجھ میں تو ہے لیکن دیکھیے طاقتور انسان اللہ پسند کرتا ہے طاقتور انسان کو۔ اور طاقتور کون ہوتی ہے؟ موٹی لوگ طاقتور نہیں ہوتی ہے، بالخصوص آج کل تو بالکل نہیں۔ پرانے زمانے میں ایک وقت تھا جو کہ دوڑتے تھے لوگ، بہت زیادہ کھاتے تھے اور کوئی کچھ نہیں ہوتا اسے، لیکن پھر بھی وہ پیٹ نہیں نکلتا وہ اس وقت، باقی مسل پھول جاتے، یہ پھول بہترین ہو جاتے، طاقت آ جاتے، لیکن ہیلدی ہوتے لوگ، اس کا پیٹ نہیں نکلتے جاتا۔ تو اس لیے یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ اتنے موٹے ہو اور اتنے کچھ آپ میں ہو، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ چیز۔ تو آپ کوشش کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو، اپنے 24 گھنٹے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، کچھ آپ کھانے کو دے دیں، کچھ جو ہے نا سونے کو دے دیں، کچھ کام کرنے کو دے دیں، اور کچھ جو ہے تھوڑے سے یعنی تفریح میں کھانا، تھوڑا سا پینا، اس طرح کے اس کا خیال رکھے۔ کون سی چیزیں کھانی ہیں آپ نے، ہر چیز نہیں کھاتے، ہر چیز اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ جس میں فائبر ہے وہ چیزیں کھائیں تاکہ آپ کی جو ہے نا صحت صحیح رہے۔ اور کچھ لوگوں کے رشتے نہیں ہوتی ہے، آتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ، اور جب میں دیکھتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتا ہے، وہ میں کہتا ہوں بظاہر ان میں اتنی خامیاں ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا رشتہ کیسے ہوگا آپ بتائیں؟ کوئی اپنا بہن بیٹی اس طریقے سے کسی کے سپورٹ کر لیتا ہے، یا کوئی اپنا بیٹا بھائی کسی کے اس طرح کے سپورٹ تو نہیں کرتا ہے نا، ظاہر ہے ان کے ایک اپنے وشز ہوتے ہیں کہ ان کو ایک اچھا سے اچھا رشتہ مل جائے، لیکن پہلے تو خود صحیح بنے، اپنی شخصیت کو تو صحیح کر لو نا، اپنے موٹاپا تو ختم کر دو، ایکٹیو رہے، پرسکون رہے، تو دیکھے رشتہ کیسے نہیں ملیں گے؟ آپ فریش رہے، تر و تازہ رہے، آپ کے دماغ صحیح ورکنگ کرے، تو رشتے تو دنیا ہے، اچھے لوگوں کے لیے دنیا ترس رہے ہیں، اچھے لوگوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ آپ مایوس بیٹھے ہوئے
اور آپ کہتے ہیں رشتے نہیں ہو رہے فلاں کا اپنے اگر بیٹیاں ہیں آپ کے بیٹے ہیں ان میں چینج لے آئیں، ان کی شخصیت کو بدلو. دیکھ لینا کچھ کو تو کپڑا پہننا نہیں آتا ہے تو بھی ان کو اچھا چاہے ان کو، اگر وہ اپنے اس چیزوں کا خیال نہ رکھ سکے، اپنے کا خیال نہ رکھ سکے، آپ بتائیں وہ اپنے اولاد کا کیسے خیال رکھ سکیں گے؟ یہی بات ہے، حقیقت یہاں پر ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہو جو کہ وہ دیکھ کر پہلے ہی پتہ چل جائے ان کی شخصیت سے، سر سے پاؤں تک پتہ چلے ان کا کہ شخصیت. وہ بیٹھنے کے لیے چلو رشتے کو بات لے تیار ہو جائے، لیکن پھر جب آپ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ پتہ نہیں اندر سے کیا پھول آپ باہر نکال رہے ہیں. لیکن اگر آپ میں اچھے الفاظ ہے، آپ کی باڈی لینگویج اچھے ہیں، آپ کے یہ جو دوسرے آپ کے جو زبان ہے وہ صحیح چلنے لگے، آپ میں اخلاق ہو، آپ میں نالج ہو، آپ کو انسان کا ترجیح ہو، تو پھر آپ کے لیے رشتہ کہاں سے نہیں ملیں گے؟ کیوں نہیں ملیں گے؟ کیسے نہیں ملیں گے؟ سارا دنیا اچھے لوگوں کے پیچھے ترس رہے ہیں کہ بس اچھے لوگ ملے، اچھے رشتے ملے. تو پہلے اچھے بن جائے تو آپ کو اچھے رشتے مل جائیں گے اور اچھے لوگ آپ کے پاس بھی آئیں گے، ورنہ رشتے ایسی جگہ پہ ہو جائیں گے جس طرح کہ آپ خود ہیں. پھر آپ کے آئندہ نسل کیا ہوں گے؟ اسی طرح شخص ایک دوسرا آپ کو مل جائیں گے، تو پھر کیا بنے گا آپ کا؟ لائف تو عذاب میں بن گیا، بیماری میں. تو ہم ابھی سے کوشش کریں. دیکھیں یہ ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام ایک ایسے پروگرام ہے، ایک ایسے بہترین پروگرام ہے جس سے آپ اپنا نہیں دوسروں کی زندگیوں میں بھی چینج لا سکتے ہیں. تو پلیز دوسروں کو بھی آپ گائیڈ کریں اور اس پروگرام کے لیے اور دوسروں کو ای میل کرے اس پروگرام کو، دوسروں کو کال کرے اس پروگرام کو، دوسروں کو بتائے اس پروگرام کا، تاکہ وہ لوگ یہ میرے جو تعلیمات ہے اس کو کرتے ہوئے ان میں آٹومیٹکلی چینج آ جائے اور اپنی زندگی کو بدل لے. اور سکھ جو ہے جو آپ اپنے لیے چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی چاہو. اسی سے آپ اپنے اندر لائٹ جو آپ دے رہے دوسروں کو، وہ لائٹ کے مطلب ہی یہی ہے کہ اچھا چیز جو آپ پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کر لو. تو اس طرح کے دوسرا پروگرام جو چل رہا ہے ہمارے ڈرائنگ روم میں منڈے اور وینسڈے کو صبح 10:30 بجے جو چل رہا ہے، اس کے لیے بھی آپ پلیز الرٹ رہیں اور اس کو ضرور دیکھا کریں. اور جو پروگرام اس کے ریپیٹ جو ہوتے ہیں شام کو رات کو ہوتے ہیں 12:40 پہ آپ اس کو دیکھ سکیں. بہترین پروگرام ہے. اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں تو چلو اگر یہ باتیں آپ پر اثر نہیں کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ضرور آپ پر اثر کرے گا، آپ کو ضرور چینج کریں گے. اور میں تو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ضرور چینج ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اللہ کا دیے ہوئی چیزیں ہیں، ہم ایک وسیلہ ہے. لیکن ہاں میں نے محنت کی ہے. دیکھیں میں بھی اگر کھاتا پیتا اور بہت آرام سے بیٹھ جاتا تو میں آرام سے بیٹھے ہوتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے محنت بہت کی ہے. یقین نہیں کرے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ماننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے. میری لائف پہ لوگوں نے بکس لکھی ہے، میری لائف پہ ڈرامے بنے ہیں، میں نے خود تحریریں کی ہے، میرے پہ ابھی موویز بن رہی ہے. اور یہ میری لائف کا جب آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں تو بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک انسان زندگی میں جو چاہے کر سکتا ہے. اور میری طرح اس طرح کے بچے ہیں جو کہ میں کبھی کبھی قصہ سناتا ہوں کہ ایک بچہ اٹھتے ہیں کہ میں دنیا کو چینج کروں، چینج نہیں کر سکا، ملک کو چینج نہیں کر سکا. پھر اس نے کہا کہ چلو میں اپنے محلہ کو چینج کروں، نہیں کر سکا. پھر کہا ہم سایہ وہ بھی نہیں، اور پھر کہا کہ چلو گھر وہ بھی نہیں. پھر ان کو ایک آمد ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرو تو پھر دنیا کو چینج کر سکتے ہو. تو پلیز ابھی میرے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اور ابھی ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کے ایکسرسائزز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اندرونی پاورز کو محسوس کریں.
नाज़रीन, हम अंदरूनी पावर को महसूस करें किस तरीके से। हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी मेडिटेशन के तरीके बताए, लेकिन अब जो मैं बताता हूँ कुछ डिफरेंट तरीका है। हम आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर लेते हुए इस तरह आलती पालती मार के कमर गर्दन सीधा हो। देखिए, स्टेमिना की बात होते है। मैं कितना देर से आपको आलती पालती मार के बैठा हूँ और मेरा कमर गर्दन सीधा है, हम नहीं ले आना है, इसमें नहीं ले आए। ये देखिए स्टेमिना होता है, मैंने मेहनत की है और मेरी पावर चल रही है, इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। रेड एंड ब्लू पावर यानी गर्म और ठंडी लहरें बॉडी में चलते हुए महसूस होती, खुशी की लहरें होती। तो इस हालत में बैठ के और हाथों की हथेलियां हमेशा ये सेटेलाइट की तरह हैं। हाथ आपकी जो है, जिस तरह हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला को दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे ये दे दो, ए अल्लाह मुझे ये दे दे, ए अल्लाह मुझे ये। इंसान लालची है ना, हर चीज़ चाहते हैं, कोई चीज़ मना नहीं करते हैं, हर चीज़ चाहता है उसको। लेकिन ये लालच नहीं, अल्लाह से मांगना जो है ना, अच्छी चीज़ें, अच्छी नेमत वो है कि अल्लाह से मांगो कि आपको अंदर की दुनिया को पहचानने। तो ये जो है हाथों की तरह एक सेटेलाइट, इसकी कुछ मीनिंग्स होती है। तो मैं ये तजवीज़ करता हूँ, मैं आपको ये तजवीज़ नहीं करता हूँ, मैं आपको ये तजवीज़ करता हूँ। ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी है, मुद्रास जिसे कहते हैं। लेकिन ये अपनी जगह इसके एक और ताकत है जो कि मैंने महसूस की है और मैं स्टूडेंट्स को महसूस कराता हूँ। और ये कमर गर्दन सीधा, आहिस्ता आहिस्ता हम एक अल्लाह के नूर के, और ये दुनिया में एक पावर मौजूद है, प्राणायाम जिसे कहते हैं योगा के लिहाज से, या लतीफ़ एनर्जी जिसे कहते हैं। हम इस एनर्जी को अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और सांस के ज़रिए फिर सांस को अंदर रुक लेते हैं और वो एनर्जी हमारी बॉडी में फैलते हुए फिर ऐसा जो अंदर जो नाक़िस एनर्जीज़ है, जो बुरी आदत जो चीज़ें हैं, उसको यहाँ से मुंह से निकालते हुए हम महसूस करें, उस चीज़ों को निकाल लें सारे कुछ, और हम अंदर जो है ना वो एनर्जी लाएँ जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ये सांस की मशक़ें हैं। 4 सांस के बाद, 4 के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता फिर आप नीचे आएंगे, सांस गहरा सांस लेते हुए आप नीचे आएंगे और यूँ नीचे आप जाते हुए जहाँ तक जा सकते हो नीचे कोशिश करें नीचे जा सके। लेकिन अभी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ये देखें, बाजू बिल्कुल सीधी हो और आहिस्ता आहिस्ता गहरा सांस ले, आंखें बंद करके नाक के ज़रिए सांस अंदर आहिस्ता आहिस्ता 10 सेकंड में आप फेफड़े को भर लो। 10 से 12 सेकंड में आप फेफड़े को भर लो, आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे। यानी 10 गिन ले, 10 गिनती तक आप फेफड़े भर के, खूब फेफड़े भर जाए, सीना भर के, उसके बाद आप होल्ड रखें उसको, यानी सांस को रुकी रखें और जितना देर हो सके आप रुके। फिर जब बहुत तंग आए, आहिस्ता आहिस्ता आपने सांस को बाहर छोड़ना है। और ये इस तरह बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज की बहुत सी खूबियां हैं जो कि इसके बाद मैं बताऊंगा आपको।
آہستہ آہستہ آپ نے سانس چھوڑے. میں تو کافی دیر تک سانس رک سکتا ہوں، لیکن یہ کہ ٹائم کی ضائع ہے، اس لیے ابھی میں نے سانس لیے اور یہ تصور کر کے کہ اندر جو ہے لطیف انرجی جا رہے ہیں، اور پھر میرے اندر پاورز کو جھکاتے ہوئے آہستہ آہستہ پھر جب میں ہولڈ رکھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کی جو خوبیاں ہیں اس کے انرجی پہ، وہ سوچ رہا تھا کہ میرے اندر جو انرجی ندیاں ہیں اس کو دھوتے ہوئے صاف کرتے ہوئے اس میں انرجی آ گئی ہے. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اس کو واپس جو ہے نا منہ کے ذریعے آہستہ آہستہ باہر نکال لی ہے، اور یعنی جو اندر جو ناچاکیاں جو چیزیں تھیں وہ باہر. اور اس طرح میرے پاورز اب محسوس ہو رہا ہے کہ اور انکریز ہو گئے پاورز. تو یہ 4 بار اس طرح کرنے کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں، گہرا سانس لیتے ہوئے لاسٹ پہ یعنی چوتھا والا جو سانس ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آئیں گے. یہ دیکھیں مثلا سانس آپ نے لیے ہوئے، آنکھیں بند ہے اور آہستہ آہستہ ہاتھوں کو یہاں تک لے جائیں اور آہستہ آہستہ آپ نیچے آئیں سلولی، یعنی جتنا ہو سکے نیچے آئیں. چاہے کچھ لوگ جس کی وزن زیادہ ہے وہ یہاں تک آ جائیں. ابھی وزن کم کرنے کی پھر میں آپ کو ایکسرسائزز بتاؤں گا پیٹ کو بالخصوص کم کرنے کے لیے. یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو پیٹ کو کم. کچھ لوگوں کے تو کمر ایسے ہوتے ہیں جس طرح کہ مردوں کی طرح، کچھ لڑکیوں کے ہوتے ہیں مردوں کی طرح کمر ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کم ہوتے ہی نہیں ہیں. بہت ضروری ہوتے ہیں یہ آتے ہوئے تھوڑی دیر اس حالت میں رہے اور پھر آہستہ آہستہ واپس اوپر آ کر آہستہ آہستہ آپ ایک اور گہرا سانس لیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جاتے ہوئے یہاں سے پاؤں کو آہستہ آہستہ یوں کرتے ہوئے اور پاؤں کو دار کر، اگر آپ کے پاؤں میں کوئی ہوئی ہے مثلا اس میں ہے، کچھ لوگوں کے پاؤں جو ہے نا بالکل اکڑ جاتا ہے بیٹھتے بیٹھتے کیونکہ عادی نہیں ہوتا ہے اس چیزوں کا، تو آپ تھوڑے سے یوں کر کے نا پاؤں کو تھوڑے سے یوں کر کے آپ آرام سے اس کو آپ یوں رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ شروع کر سکتے ہیں دوسرا آسن. ایک تو یہ آسن ہوا جیسے وارم اپ پہ ہوتا ہے، اس آسن کا جس کا میں نے بتایا تھا آپ کو. اس آسن کی خوبیاں جو ہے، ایک تو انرجی ندیاں ہیں آپ کی اجاگر کرتے ہیں، دوسرے آپ کے پھیپھڑے جو لنگز ہے وہ اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور انرجی کو اندر سٹور کرتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے آئیز کو بھی بہتری ملتے ہیں، چہرے کو بھی خوبصورتی ملتا ہے، نیچرل بیوٹی جو ہے اس کا. اور ساتھ ساتھ یعنی ہم ساتھ چلتے رہیں، جو پچھلا ہم نے بتایا ٹینشن، ڈپریشن، نفسیاتی بیماریاں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نیچرل بیوٹی اور موٹاپا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. لیکن آج کا جو ہمارے موضوع ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی دونوں ہو جائیں گے. ایسے ایکسرسائزز کریں گے جس سے ہمارے انٹرنل پاور اجاگر ہو جائیں اور ہمیں ہر چیز ٹائم پہ ہو، ہماری زندگی بہت بہترین ہو جائے، اور کئی ایسی بیماریوں سے نیچاکیوں سے ہم نجات حاصل کریں اور ہم خوبصورت نظر آئیں. اندر بھی خوبصورتی بہت ضروری ہے، اوپر کی خوبصورتی کے ساتھ اندرونی خوبصورتی بھی بہت اہم ہے. تو آئے ہم تھوڑے سے پاؤں کو تھوڑے سے فاصلہ دیں گے، یوں فاصلہ دیں گے، اور ہاتھوں کو یہاں پر رکھیں گے. کمر گردن سیدھا ہو، کمر گردن سیدھا. گہرا سانس لیے، آنکھیں بند، پھیپھڑے بھری ہوئی ہے.
सांस से तंग आए, सांस से तंग होने के बाद आगे आ जाए। फेफड़े भर गए और पीछे जाए ऐसा ऐसा। इस आसन को 4 बार जब आप करेंगे तो 4 बार के बाद आप वाकई महसूस करते हैं अंदर से एनर्जी, ठंडी और गर्म लहरें। ये थर्ड आई के लिए 6 सेंस को एक्टिवेशन भी बड़े अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन इस पर टाइम लगता है इस पर। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आपको 3 घंटे के, यानी वो फिर मैं HMF पावर, मैग्नेटिक फोर्सेस से, समुदाय हीलिंग एनर्जी की पावर से जो एक्टिवेशन होता है, जिसके रेडियो की तरह ट्यून करता है, ऑटोमेटिकली ये पावर ऑन हो जाती है। लेकिन ये है चूँकि आप अभी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को करते हुए इंशाल्लाह बड़े अच्छे क्या हैं, कम से कम और कुछ ना हो जाए, आपकी सेहत तो बहुत बेहतरीन हो जाएंगी, बहुत बेहतरीन हो जाएंगे सेहत आपकी, और सुख मिलेंगे, आपको सुकून मिलेंगे, और आप इतने सुकून पाएंगे, इतने रिलैक्स पाएंगे। एक तो नींद आपकी अच्छी हो जाती है, टाइम पे हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारी होते हैं, और अंदरूनी रूह हमें जगाते हैं, आवाज़ देता है कि आप अच्छी प्लानिंग कर ले और अच्छी लाइफ गुजारे, पुरसुकून लाइफ गुजारे, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ। जी नाज़रीन, आप दूसरा एक्सरसाइज मैं आप बताना चाहता हूँ इसी हवाले से, इंटरनल पावर्स को जगाने के हवाले से। हम एक्सटर्नल पावर्स तो वो थे जो हमने लिए थे, प्राणायाम हमने लिए, और यानी उस पावर को अल्लाह का नूर जिसे कहते हैं वो हमने अंदर लिए और अंदर पावर्स को उजागर कर दिए। थोड़ा उसके हेल्प से थोड़ा हम अंदरूनी, और साथ साथ उस आसन के साथ भी हमारे अंदरूनी पावर क्या होंगी, दूसरी पावर्स के साथ पैदा होते थे। तो इसके आज हम दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। आराम से लेट जाएं, हाथों को यूं रखें, जितना हाथों को फासला आपने दिए हुए हैं, जितना आपने हाथों को फासला दिए हुए उतना ही पाँव को फासला देंगे एक दूसरे से अलग होने का, और सर को नीचे रख के आरामदेह हालत में थोड़ी देर यानी 1 मिनट तक आप फोकस करें अपने अंदरूनी पावर्स पे, यानी यहाँ से रीढ़ के आखिरी मोरे तक जो पावर है, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, तो झील साइंसेस में इसे ग्रेट झील कहते हैं। तो ग्रेट झील के यहाँ के ग्रेट झील से आखिरी मोरे तक की ग्रेट झील तक, जिसे जो है ना टेट्रा झील कहते हैं, यानी पावर्स के मजमू है। तो उस पर फोकस करें कि यहाँ से लिंक बनता है दूसरे, तस्वीर करके यहाँ से लिंक बनता है दूसरी झील के साथ, यानी आखिरी मोरे की झील के साथ। 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज करें।
سمجھ لے فرض کرو 1 منٹ ہو گیا، لیکن مجھے بہت مزہ آ رہا ہے یہ چند سیکنڈ کے لیے بھی میں نے 1 منٹ کے بعد آپ کیا کریں گے، یہ دیکھیں اندر آپ نے رکھا ہوا ہے اور آہستہ سانس لے، دیکھیں ناک کے ذریعے آہستہ آہستہ اندر سانس لے جائے، سانس ہولڈ رکھیں، سانس لیے پھیپھڑے بھر کے سانس ہولڈ رکھیں اور پھر آہستہ آہستہ سر اور یہ پاؤں اوپر اٹھائیں، صرف سر اور پاؤں، بازو ٹکی ہو اپنی جگہ، بازو کو یوں بھی نہیں کرنے، یوں نہیں کرنے، بازو اپنی جگہ، اور یہ جو ہے تھائس کو نہیں، صرف ٹانگوں کو اوپر لے آئیں گے، صرف اوپر ٹانگوں کو لے آئیں گے۔ ایک بات پھر آپ کو میں پریکٹیکلی سکھاؤں، بہت سکون، بہت مزہ آتا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو یہ ہے ایک آسن راجن، اور دوسرا آسن ہے یہ ہاتھوں کو یوں کر لے، یوں اور اب آپ دیکھیں یہ بازو کو یوں رکھو، یعنی مضبوطی سے یوں باندھ لو، پہلے یہ لیں، یہ یوں باندھ لو، آپ ہاتھوں میں ایک طاقت محسوس کریں گے اس طرح کی، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک گہرا سانس لیں، سر جتنا ہو سکے نہیں چلے جائے، اور اب اس میں جتنا ہو سکے پیچھے جائیں، یہ دیکھیں اوپر سے آتے ہوئے سانس لو،
بازو اپنی جگہ پہ. یہ بھی آپ 4 بار کریں اور اس سے بھی آپ محسوس کریں گے ریڑھ کی ہڈی میں پاور محسوس کریں گے. اور اب جو ہے دوسرا آسن ہے، اس کی بھی بہت سی خوبیاں ہیں، بہت خوبیاں ہیں اس آسن کی. تو یوں کرتے ہوئے یہ کمان آسن کی حالت میں، لیکن یہ خود کمان آسن نہیں ہے، اس میں اتنے زور نہیں لگانی پڑتی جس طرح کی کمان آسن میں لگانی پڑتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کمان آسن کی طرح کر لیجیے. یہ سر نہیں چلے کے گہرا سانس لیں. سانس لیتے ہوئے اوپر جاتے ہوئے سانس لیں، نہیں چاہتے ہوئے سانس چھوڑ. اس آسن کو آپ کمان آسن کی طرح بھی بالکل سر اوپر آ کر آہستہ آہستہ اسی طرح بھی کر سکتے ہیں. اور اب ہم آتے ہیں دوسرے آسن کی طرف. یہ ہاتھوں کو یوں رکھتے ہوئے اٹھے اس کے، اور کیا کریں گے یہ دیکھیں. پاؤں کو تھوڑی سی فاصلہ دیتے ہوئے یعنی آپ کمر کو اوپر لے آتے ہیں، اوپر جاتے ہوئے کھولے کو اوپر نکال اور سر اوپر جتنا ہو سکے پیچھے لے جائیں گے. اور اب میں آپ کو ایک اور بہترین آسن بتاتا ہوں. تو یہ دوسرے آسن جو ہے یہ یہاں پر یوں لیٹ کی اور گہرا سانس، لیکن سانس کو روکی رکھنا اور پاؤں اور سر اور ہاتھوں کو تھوڑے سے اوپر لے آنا ہے اور اس کو ہولڈ رکھنا ہے. کچھ لوگ اگر نہیں کر سکتے، صرف سر، بہت زیادہ ایسے لوگ جو جس کے وزن زیادہ ہے وہ لوگ اگر نہیں کر سکتے تو یعنی پاؤں کو نہیں اٹھا سکتا ہے تو تھوڑا سا باڈی کو اور سر کو اوپر اٹھائیں. یہاں پر بوجھ پڑتا ہے اس آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گے، تاکہ یہ پیٹ کم ہونے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے.
اوپر جاتے ہوئے فوکس کریں اپنے جو ہے وہ آئیز کو اپنے انگلیوں پہ فوکس رکھیں. اس سے آپ کے موٹاپے بھی کم ہو جائیں گے، پیٹ کم ہو جائیں گے، اور یہ کھولوں کے چربی بھی کم ہو جائیں گے، اور باقی بھی، اور آپ کی جو اندرونی انٹرنل پاورز ہے اس کے ایکٹیویشن ہوتی ہے. یہ آپ اس کو آپ آہستہ آہستہ بڑھاتے روزانہ 1 کر لیں، پھر 1 کو 2 کر دیں، دوسرا دن تیسرا دن 3 کر دیں، 10 دن تک 3 چلتے رہیں، 10 دن کے بعد 4 کر دیں، 5 دن 4 چلتے رہے یعنی 15 دن تک. پھر آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، جتنی مرضی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس سے انرجی ندیاں میں کھل جاتے ہیں اور دماغ بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ نیچرل بیوٹی ہے اور بیلنس ہے آپ کے اپنے پاور، اپنے باڈی پہ کنٹرول بھی ہے ایک طرح کی. جتنا دیر ہو سکے آپ ہولڈ رکھ سکتے ہیں، جتنا دیر آپ ہولڈ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن شروع میں آہستہ کر لیں. یا دیکھیں اگر آپ کو کمر میں کوئی پرابلم یا اس طرح کے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق تو میں نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ کوئی بھی آسن ہو آپ اپنے، اگر آپ نے پرابلمز ہے کمر کا یا کوئی دوسری پرابلمز ہے، آپ کو بیماری ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، بلڈ پریشر ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. لیکن کچھ آسن میں نے پچھلے پروگرام سے بتایا بھی تھا کہ بلڈ پریشر والے کون سے آسن کریں، شوگر والے کے کبھی میں نے بتائے تھے اور بہت سے. لیکن یہ آسن جو ہے اس سے تمام بیماریاں ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے انٹرنل جو سسٹمز ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور اس کو ورزش دیتا ہے، اس کو نچوڑ لیتا ہے، بالکل اس نکال لیتا ہے زہریلی مادے جو بھی ہے آپ کی باڈی، اور پاور کو بیلنس کرتا ہے، اور انٹرنل جو پاور جو ہم آپ آج بات کر رہے ہیں اس کو اجاگر کر دیتے ہیں اور پھیپھڑوں کو بہت سٹرونگ کر دیتے ہیں. اس سے آپ کے دماغ کو آکسیجن ملتے ہیں اور بیلنس بہت ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ یوں کرتے ہوئے آپ سانس کو رکھا ہوا ہے، بیلنس ہے اور آپ فوکس ہے، اس سے کنسنٹریشن پاور بھی بہت انکریز ہوتے ہیں. پڑھائی میں یا کسی بھی کام میں آپ بڑے پروجیکٹس پہ کام کریں گے تو بہت اچھی طریقے سے آپ مینیج کریں گے اپنی لائف کو، بہت اچھی شخصیت بھی اچھی ہو جاتی ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پر پیٹ پر جو ہے وہ بوجھ پڑتے ہیں اور پیٹ کی چربی کو کم کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی اس طرح کے ہیں اور یہاں یہ بازو پہ بیلنس ہے، بالکل کنٹرول ہے آپ کے اپنے پاورز پہ. اور آہستہ آہستہ پھر آہستہ آہستہ یوں جائیں گے، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ. دیکھیں مزہ آ رہا ہے، بہت سکون فیل ہو رہا ہے اس میں. تو یہ ایک بہترین آسن ہے. اگر آپ کچھ لوگ نہیں کر سکتے ہیں تو سانس لیے کریں، اتنا کرے بے شک اتنا، یا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرے. سر تو اٹھا اوپر، تھوڑی دیر رک کے رکھے اس کو. اور اگر یوں نہیں کر سکتا ہے یا پاؤں نہیں اٹھا سکتا ہے، پرابلم ہے فارم میں یا کوئی اور کچھ وجہ ہے، یوں آپ آرام سے تھوڑی دیر یوں کر سکتے ہیں، یعنی یوں جتنا ہو سکے. لیکن آہستہ آہستہ آپ جو ہے نا یہ سارا کچھ بڑی طریقے سے کریں گے، بہت بہترین کیسے کریں گے، بیلنس سے کریں گے اب یہ چیز. دوسرا آسن یہ ہے کہ آپ پاؤں کو یہاں پر لیں اور ہاتھ کو سر کے پیچھے رکھ کے یہاں پر رکھا، یہاں پر رکھ کر تو
اس طریقے سے سانس لیے، سانس ہولڈ کے پھیپھڑے بھر گئے اور یہ پاؤں کو اٹھاؤ، آہستہ آہستہ یوں کر لیں۔ سانس رکھا ہوا ہے نا، ہاتھوں کو پیچھے رکھی ہوئی۔ اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکے گا نا تو ہاتھ اگر آپ اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں، سر کو آپ موٹے ہیں، آپ چربی زیادہ ہیں، یا پھر بھی لچک نہیں ہے، یا آپ میں ہمت نہیں، تو آپ جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ آپ یہ کر سکتے ہیں، سانس کو ہولڈ رکھتے ہوئے، سانس کو ہولڈ رکھتے ہوئے آپ یوں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح کریں تو یہ بہت بہترین ہو جاتے، بہت اچھے، یعنی سانس ہولڈ رکھا ہوا آپ نے۔ سانس سے تنگ آتے ہوئے واپس پیچھے جائیں، پھر آپ یہ کر سکتے ہیں دوبارہ۔ کیا مزہ آ رہا ہے، واہ! بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، چہرے پہ بھی فریشنس آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، اور ایک انسان کے غصہ کو ختم کر دیتے ہیں، انسان کے اندرونی بے سکونی، بے چینی کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت بے چین ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، گلوں میں ہوتے ہیں، شکوں میں ہوتے ہیں، اس طرح ایکسرسائزز کر کے نا ہمارے اندر سے سارے کچھ صاف ہو جاتے ہیں، تمام ناچاکیاں، بیماریاں جو ہے وہ بری چیزیں صاف ہو جاتی، خوشی کی لہریں اٹھتے ہیں ہمارے اندر، اور قلبی خوشی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس کا ایک اور آسن جو ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ جو ہے آپ یہ ہاتھ وہیں پہ رکی رکھیں، سانس لے، یہ ایکسرسائز کنسنٹریشن پاور کو بہت اور میموری کو بہت سٹرونگ کرتا ہے۔ اس میں اگر آپ آنکھیں بند رکھیں تو اچھا ہے، یا پھر اگر سامنے کوئی نقطہ ہے، کوئی چیز ہے سامنے، آپ اس کو دیکھو، اس کو فوکس کرو۔ یہ آپ کے پھیپھڑوں کو بہت سٹرونگ کر دیتے ہیں، اس سے نیچرل بیوٹی بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور پیٹ کم ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا فیٹس ہے پیٹ کے کم ہو جاتے ہیں،
اور اندرونی جو پاورز ہے، چاکراز ہے، کنڈالنی پاور ہے، جل انرجی سینٹرز کی بات کروں، یہ اجاگر ہو جاتے اور ہم سکون کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ناظرین ہم ابھی تھوڑی دیر میڈیٹیشن کریں گے، مین مراقبہ، اور ہم اندرونی پاورز پہ فوکس کریں گے، ساتھ ساتھ دوسری پاورز کو لے لیں گے، ایکسٹرنل پاور جو ان کی ہمارے ایک لطیف انرجی ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ لیں گے۔ اسی حالت میں بیٹھیں گے، یا آپ بے شک اس حالت میں یا اس حالت میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس میں کس حالت میں بھی، یہ یا یہ، اس دونوں کیفیت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تصور کیا، گہرا سانس لیے اور جو ہے لطیف انرجی کا تصور کیا، جس طرح پہلے بتایا اس طرح کہ آپ تصور کر کے لطیف انرجی اندر جا رہے ہیں، اور پھر ہولڈ رکھے، جتنا دیر ہو سکے ہولڈ رکھے اور فوکس کرے، اسی طرح کی تصور کرے جس طرح کہ میں نے بتایا تھا۔ آہستہ آہستہ آپ نے سانس چھوڑی، تو پھر یہ اس کیفیت میں بیٹھنے کے بعد آپ ہاتھوں کو یوں رکھیں اور تصور کریں ایک خوبصورت دنیا کو، اور اپنے آپ کو بھی تصور کریں اس دنیا میں آپ بہت خوبصورت اور بہت پرسکون نظر آ رہے ہیں، اور آپ میں بہت خوبیاں ہیں، خوبصورتی ہے آپ میں، اور آپ کی شخصیت بہت اچھا ہے۔ اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ کا ایک بہت بڑا شخصیت ہے اور ایک بہت مفید اور اچھا انسان ہے، اور آپ اس دنیا میں بہت لطف اندوز اور بہت خوش ہیں۔ اس میں سانس نارمل ہو، صرف تصور کریں گے۔ یہ تصور کریں آپ 10 سے 15 منٹ تک، یا کم بھی کر سکتا ہے 8 منٹ۔ اس کے بعد آپ ہاتھوں کو یہاں پر رکھیں، گھٹنوں پہ ہاتھوں کو رکھیں، اور پھر آپ تصور کریں اندر کی دنیا میں جاتے ہوئے، یعنی 1 منٹ تک آپ اندر کی دنیا سے یہاں سے انٹر ہوتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی میں، یعنی جو ان سین دنیا ہے آپ کی،
پاور سے آپ کی جھیل انرجی سینٹر سے، انرجی سینٹر سے پھر نکلتے ہوئے سامنے کو سکرین صاف کرتے، کوئی خیال نہ لائے اندر، یعنی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھو کہ ایک وائٹ یا بلیک سا سکرین ہے جس میں کچھ نہیں، اس کو تصور کریں۔ اور یہ 5 منٹ کے لیے تصور کریں۔ 5 منٹ کے بعد تھوڑے ہاتھوں کو یوں کر دیں اور تھوڑے سے خم ہو جائیں۔ تھوڑے خم ہونے کے بعد آپ تصور کریں سکون، اندر کو سکون محسوس کریں اور انرجی ندیوں کو تصور کریں کہ چلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہوں گے۔ اس تصور کو چاہے جتنا دیر تک آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں جتنا دیر تک آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ اگر سونا چاہتا ہے، لیٹنا چاہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کرنا چاہتا ہے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، یا پھر آپ رات کو اگر یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس ایکسرسائز کے بعد سو جانا چاہتے ہیں تو بھی ایک بہترین ہے۔ یہ ایکسرسائز جو ہم نے کیا، اگر آپ کو نیند نہیں آتا ہے، کاہلی سستی ہے آپ میں، یہ 100% ٹھیک ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے انرجیٹک ہوں گے اور انرجی محسوس کریں گے اپنے باڈی میں، اپنے ارد گرد، اپنے اورا میں۔ انرجی جو انرجی فیلڈ ہوتے ہمارے ارد گرد ہوتی ہے یہ۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ وقت ہمارا کم ہے، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ڈرائنگ روم کا جو پروگرام ہے جو منڈے کو اور منڈے کو ہوتی ہے ڈرائنگ روم پروگرام، دوسرا جو وینسڈے کو ہوتی ہے صبح 10:30 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں 12 بجے تک، اور رات کو پھر ریپیٹ ہوتے ہیں اس کے 12:40 پہ۔ یہ بھی ضرور دیکھا کرے، اس میں ایسے ٹیکنیکس میں بتاتا ہوں، ایسے کالز آتے ہیں جو کہ آپ کو تجربہ ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا سے آپ کے سروکار ہونے چاہیے، اور کامیابی جو ہے اسی چیزوں میں ہے، اور رفتہ رفتہ سارا دنیا اسی سائٹ پہ آ رہے ہیں، جھیل سائنسز کی طرف، کیونکہ یہی انسان کو کامیابی دیتا ہے، یہی سکون دیتے ہیں۔ اور اس طرح آپ کر بھی سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے، ہم سے مل بھی سکتے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، تینوں جگہوں، انگلینڈ، اور ابھی ہمارے دبئی میں بھی آفس بن رہے، تو اس جگہوں پہ آپ کہیں بھی آپ مجھ سے مل سکتے ہیں۔ ہماری فری لیکچرز ہوتی ہے، اسلام آباد، لاہور کلاسز دیتا ہوں، اور کراچی میں کلاسز دیتا ہوں۔ آپ ہمیں کال کریں، اور ہم سے اس سی ڈی کو بھی آپ منگوا سکتے ہیں، انشاءاللہ سی ڈی بھی مل جائیں گے، 1 ہفتے 1.5 ہفتے تک آپ کو اس کی سی ڈی بھی مل جائیں گے۔ جو بھی پروگرامز گزری ہے اس کی سی ڈیز بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، اور ضرور کانٹیکٹ کریں۔ کوئی رہنمائی چاہیے، کوئی بھی آپ کو بات ہے آپ کے ذہن میں، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور ہم
ہم آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ دوسرے اس چیزوں پہ میں نے بکس لکھی، تو آپ اردو میں ہے ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدھا ہیلنگ، اور دوسرا ایک کتاب ہے انسائکلوپیڈیا آف ڈفرینٹ ہیلنگ ٹیکنیکس، جیل سائنسز انسائکلوپیڈیا، اور دوسری جو ہے نا انگلش میں پیرانارمل دا سیکریٹ ورلڈ آف جیل سائنسز، اور کویشچن آن اسلام فرام پاسٹ ٹو فیوچر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، میری بکس کو پڑھ لیں پلیز، تھوڑے سے اس پہ اسٹڈی کریں، بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ زندگی میں آپ نے بہت سی چیزیں، بہت سی چینلز دیکھے ہوں گے، بہت سے کچھ دیکھے ہوں گے، لیکن اس پروگرام جیسا پروگرام آپ کو بہت مشکل سے ملتے ہیں، اور یہ چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکلی، یہ لوگ لاکھ کئی لاکھ پیسے لیتے ہیں، پھر یہ پروگرامز کرتے ہیں، یعنی ایک پروگرام کا کئی لاکھ روپے لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں آپ تک فری پہنچا رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور لوگ ریاضت کرتے ہیں کئی سال، 20 30 سال لوگ ریاضت کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ چیزیں فری اسکرین پہ آپ گھر بیٹھے سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، اس اہم موضوع کو، اس اہم پروگرام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ سیکھ سکتے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی، ہیومن میگنیٹک فورسز، اور ہم سے ڈائریکٹلی یوگا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کریں اور ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ڈائریکٹلی یوگا کے سیکھ سکتے ہیں ہم سے۔ اس طرح کے ایکسرسائزز کو آپ سیکھ سکتے ہیں، اپنے مائنڈ کو انکریز کر سکتے ہیں، اپنی مائنڈ کی پاور کو انکریز کر سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ اس تمام انرجی سینٹرز کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اپنے ڈاکٹر صمد مسافر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔